قرآن کریم کو اس کے سینے میں محفوظ کرائیں گے، لیکن وہ صرف اور صرف سوچتے ہی رہے، کیونکہ وہاں پر اللہ رب العزت کی طرف سے اس بندے کا انتخاب نہیں ہوا۔ لیکن ہم یہاں پر موجود ہیں، ہم اس لائن سے لگے ہوئے ہیں، ہم علم دین حاصل کر رہے ہیں، تو اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ ہم نے ہی تمہارا انتخاب کیا ہے۔ اور یہ انتخاب کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ فرمایا ہے، اس وعدے کی تکمیل کے لیے، اس کی حفاظت کے لیے اس جماعت کو اللہ رب العزت نے منتخب فرمایا ہے۔ یہ اعزاز کم نہیں ہے انسان کے لیے کہ جو بھی قرآن کریم کو حفظ کر رہا ہے، جو بھی علم دین حاصل کر رہا ہے، اس کے لیے بہت ہی بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اللہ رب العزت جس بندے سے محبت فرماتا ہے اس کو یہ اعزاز عطا فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگردوں میں تمام کے تمام صحابہ کرام، اللہ رب العزت کی ان سے کیا محبت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ ان لوگوں میں جایا کریں اور ان لوگوں میں بیٹھا کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حکم دیا اور تاکیدی حکم دیا۔ ایک مرتبہ کا واقعہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں، ان سے فرماتے ہیں کہ ابی بن کعب تم سورہ بینہ پڑھ کر مجھے سناؤ، تو بڑے حیران ہو جاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ سے بہتر نہ تو قرآن کریم کوئی پڑھ سکتا ہے اور نہ ہی کوئی سمجھ سکتا ہے۔ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اور آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ سورہ بینہ سناؤ کہ میں تمہاری تلاوت کو سنوں۔ تو رسول اللہ فرماتے ہیں کہ ہاں میں تم سے کہتا ہوں کہ تم سورہ بینہ پڑھ کر کے مجھے سناؤ، میں سننا چاہتا ہوں۔ تو ان کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ یہ صرف اور صرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ہی ہوگا، اللہ نے فرمایا ہوگا۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ سمانی، کیا اللہ رب العزت نے میرا نام لے کر آپ سے فرمایا کہ ابی بن کعب سے سورہ بینہ سنیے؟ فرمایا کہ اللہ سماک، کہ اللہ رب العزت نے تمہارا نام لے کر فرمایا ہے کہ کعب سے فرماؤ کہ سورہ بینہ کی تلاوت کرے، محبوب آپ بھی ان کی تلاوت کو سنو اور میں پروردگار بھی ان کی تلاوت کو سنوں گا۔ یہ اللہ رب العزت اپنے بندے سے محبت فرماتا ہے، قرآن کریم کے حاملین سے یہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ ایک عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا صحابی جو آنکھوں سے نابینا ہوتے ہیں، دل کی روشنی سے وہ بینا ہوتے ہیں، وہ ایک مرتبہ ان کے ذہن میں کوئی سوال آتا ہے اور وہ دیکھتے نہیں کہ کون سا وقت کس ٹائم انسان کو ہوتا ہے، وہ اسی وقت اپنے گھر سے نکلتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین مکہ کے ساتھ ایک میٹنگ میں ہوتے ہیں، ایک مجلس میں ہوتے ہیں، ان کو اسلام کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تھوڑا سا انتظار کرواتے ہیں کہ آپ تھوڑا سا رکیے، اور یہ طریقہ بھی ہے کیونکہ مشرکین مکہ کینسر کے مرض میں مبتلا تھے۔ اب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس ہم جائیں تو نزلے اور زکام کے لیے اگر ہم جائیں گے تو ڈاکٹر کہے گا آپ تھوڑی دیر انتظار کر لیجئے کہ آپ کی بیماری اتنی بڑی نہیں ہے، اور کوئی کینسر کا مریض آئے گا تو اس کو سب سے پہلے وہ اٹینڈ کرے گا، اس کو سب سے پہلے وہ دے دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں پر سوچنا یہ تھا کہ یہ مشرکین مکہ ہے، اس وقت میری بات سن رہے ہیں، پتہ نہیں یہ بات میری سنیں گے بعد میں یا نہیں ہوگے، کس طرح سے کیسا وقت ہوگا۔ تو وہ جو صحابی آئے ہیں وہ تو میرے اپنے ہیں، ان کو میں بعد میں بھی ان سے مخاطب ہو سکتا ہوں، تو تھوڑا دیر انتظار کرواتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے اور محبوبہ انداز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما يدریک لعلہ یزکا او یذکر فتنفعہ الذکریٰ۔ یہ آیت نازل فرما دیتا ہے کہ آپ ان کو انتظار نہ کروائیں، کیونکہ ان کے ہی ذریعے سے اس دین کی مدد ہوگی، اس دین کی تبلیغ جو ہوگی وہ انہی کے ذریعے سے مدد ہوگی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ رب العزت کی قرآن کریم سے تعلق رکھنے والے سے محبت ہے۔ یہ اللہ رب العزت محبت فرماتا ہے، یہ اس چیز کا انتخاب فرماتا ہے، اس جماعت کا اللہ رب العزت انتخاب فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم اپنے اندر ایک معجزہ ہے کہ کعبہ کے اندر ایک چیز یہ ہوتی کہ وہاں پر بہت بڑے بڑے شعراء ہوتے ہیں، فصاحت و بلاغت کے ٹھاٹے مارتے سمندر ہوتے ہیں، وہاں پر جو شعر کہنے والے ہوتے ہیں، ایک رواج تھا کہ جس کا شعر سب سے اچھا ہوتا تھا اس کو کعبے کی دیوار پر لٹکا دیا جاتا تھا۔
जब तक उसके मुकाबिल का या उससे बड़ा कोई शेर नहीं होता, वो शेर उसी जगह पर ऐसे ही लटकता रहता। जब कुरान मजीद नाजिल हुआ, जब कुरान मजीद की फसाहत और बलागत लोगों के सामने आई और कुरान मजीद ने चैलेंज किया कि कुल लइन इज्तमाअतिल इंसु वल जिन्नु अला अन यअतू बिमिस्लि हाज़िल कुरान, कि अगर तुम इंसान और जिन्नात मिलकर के भी इस तरह का कुरान करीम जमा करना चाहो तो तुम इस जैसा कुरान करीम जमा नहीं कर सकते हो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चैलेंज किया और सिर्फ एक छोटी सी सूरत इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अबतर, इस आयत में आयतें नाजिल हुई और इसके जरिए से चैलेंज किया कि तुम लोग बड़े बड़े शुआरा हो, तुम लोग बड़े बड़े शायर हो, फसाहत और बलागत के ठाटे मारते समंदर हो, इस जैसी ये 3 आयतें जो छोटी छोटी है, इस जैसी कोई सूरत तुम बना करके दिखला दो। काबे की दीवार पर लटका दिया गया चैलेंज, और साल नहीं, 2 साल नहीं, पता नहीं कितने साल गुजर गए, उसके मुकाबिल की कोई सूरत, कोई आयत इंसान बना ना सका। ये इसका एक उदाहरण, इसका एक एग्जाम्पल है। ये कुरान करीम किसी इंसान का कलाम नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का कलाम है और खुद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जुबान रुबूबियत से इसकी तिलावत की गई है। ये कुरान करीम किताबुल्लाह भी है, अल्लाह की किताब भी है, और ये कलामुल्लाह भी है कि अल्लाह ने इसकी तिलावत फरमाई है। और इस कुरान मजीद से यह ऐसी किताब है, यह ऐसी मुअज़्ज़ज़ किताब है कि जो लोग भी इससे जुड़ेंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको एजाज अता फरमाएगा। जितने भी लोग जन्नत में जाएंगे, हम सबकी दुआ है कि हम लोग इंशाअल्लाह एक ना एक दिन जन्नत जाएंगे और तमाम मुस्लिमीन और मोमिनीन एक ना एक दिन जन्नत जाएंगे। जितने लोग भी जन्नत जाएंगे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके लिए वहां पर प्लॉट एक अलॉट किया हुआ है, उनका महल, उनकी जगह, कितनी होगी सारी चीज अलॉट करेगा। लेकिन एक हाफिज़े कुरान होगा जिसकी पहले से जगह, जिसका पहले से महल, जिसका पहले से मकाम मर्तबा तय नहीं होगा। यानी हर एक इंसान, कोई मुजाहिद है, कोई नमाजी है, कोई हाजी है, कोई सदका और खैरात करने वाला है, कोई ज़कात देने वाला है, हर एक का जन्नत के अंदर कितना क्या रकबा होगा, कैसा महल होगा, कितनी जगह उसको मिलेगी, हर एक चीज उसकी तय होगी। लेकिन हाफिज़े कुरान का ये एजाज होगा कि जब कयामत का दिन होगा, कयामत का मैदान होगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत हाफिज़े कुरान से फरमाएगा कि तू पढ़ता जा और ठहर ठहर कर पढ़ और पढ़ता हुआ चलता जा। जब तू पीछे नजर घुमा करके देखेगा, जहां तक तेरी नजर पहुंचेगी, जहां से तूने पढ़ना शुरू किया था और जहां तेरी कुरान करीम की आखिरी आयत की तिलावत खत्म होगी, वो सारी की सारी जमीन, वो सारे के सारे मकाम और मर्तबे तेरे लिए अलॉट किए हुए हैं। ये सिर्फ हाफिज़े कुरान का मकाम और मर्तबा है। इसी